جی، سائن کر دیے ہیں خانم نے، اب میری باری۔ وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ سائن وہ پہلے کر چکی تھی۔ اس سے پہلے مولوی مزید کچھ بولتا خانم کو جیسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے سٹاف روم سے باہر کی جانب بھاگی تھی اور پھر وہ بھاگتی چلی تھی اور پیچھے آر جے اب قبول ہے بول رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اس نے موبائل پر چلتی ریکارڈنگ جس سے مولوی کی آواز ابھر رہی تھی اس کو بند کیا۔ اسٹوپڈ، بھاگ گئی ڈر کر، منتیں بھی نہیں کی میری کہ یہ سب نہ کرو۔ اپنی ہی بات پر اس نے کہا لگایا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھا، نکاح نامے کو پھاڑنے لگا تھا، پھر اچانک کچھ سوچ کر رک گیا۔ کیا پتا کبھی زندگی میں اس کی ضرورت پڑ جائے، اس نے خود سے کہا تھا۔ اسے اس وقت نہ تو اس نکاح میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی خانم میں۔ اس کے لیے یہ ایک ایڈونچر جیسا تھا۔ خانم کی حالت نے اسے کافی لطف دیا تھا، لیکن حیرت ہے اس گھمنڈی لڑکی نے نہ معافی مانگی اور نہ منتیں کی میری۔ وہ بڑبڑایا تھا اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو جیب میں رکھنے کے بعد وہ سیٹی بجاتا سٹاف روم سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ جیت گیا تھا، وہ فتح کا بادشاہ تھا، وہ وقت اور قسمت دونوں پر حکومت کرتا تھا۔ وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ وہ فاتحہ بننا چاہتا تھا۔ اس کالج میں اب اس کی دلچسپی کے لائق کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ وہ سیٹی پر دھن بجاتا کالج سے باہر نکل گیا تھا۔ خانم کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے روحان جبیل سے اس درجہ پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کی لائف پارٹنر کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اس کا دل بری طرح سے ڈر رہا تھا۔ اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ بہت پریشان تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اگر اس نے پرنسپل کو بتا دیا اور کوئی اور کہانی سنائی تو سب مجھے برا سمجھیں گے۔ وسوسے اسے کھائے جا رہے تھے۔ اس نے پڑھا تھا کہ سلفائڈ اپنے عمل اور اپنے رد عمل دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، لیکن اس آر جے نے تو اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ اس کالج میں کبھی نہیں جائے گی۔ اپنی طرف سے وہ دونوں اس کالج کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ آر جے سنا دو کچھ، محسن نے اس کی منت کی تھی۔ کلب کے تیز میوزک اور تھر تھراتے جسموں کے بھیڑ میں وہ لوگ پرسکون سے بیٹھے تھے۔ سیاہ رنگ کی جیکٹ کے پیچھے جس پر بڑا سا آر جے لکھا تھا اور گلے میں چین پہنے جس پر آر جے لکھا ہوا لٹک رہا تھا، وہ اس کلب کی شان لگ رہا تھا۔ اس نے مکی کو لڑکیوں کی جھرمٹ میں گھرا دیکھا تو اسے دیکھنے پر مکی نے ایک آنکھ دبا کر اسے آنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن جانے کیوں آج نہ تو اسے نشہ چڑھ رہا تھا اور نہ ہی یہاں کوئی لڑکی اسے متاثر کر رہی تھی۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تھا، اسے کچھ متاثر نہیں کر پاتا تھا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ یار، میرا موڈ نہیں ہے۔ گلاس کے کنارے پر انگلی پھیرتے ہوئے آر جے نے محسن کو انکار کیا تھا۔ اسے اتنا سنجیدہ دیکھ کر مکی اس کی طرف آیا تھا۔ کیسا رہا تمہارا نکاح؟ وہ خباثت سے دان نکالے پوچھ رہا تھا۔ نکاح؟ وٹ ربش! کون سا نکاح؟ وہ جسٹ پرینک تھا اس خانم کو ڈرانے کے لیے۔ اور وہ نکاح نامہ؟ مکی نے دوبارہ پوچھا۔ اس کی بات پر آر جے چونکا تھا۔ وہ تو اس نے پھینکا ہی نہیں تھا۔ کچھ یاد آنے پر اس نے پینٹ کی جیب سے وہ کاغذ نکالا تھا جس پر ان دونوں کے سائن تھے۔ یہ رہا۔ مکی نے اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ جھپٹا تھا۔ دلہا دلہن دونوں کے سائن ہے، بس گواہوں کے خانے خالی ہے۔ ادھر لاؤ، سائن کرتا ہوں۔ مذاق سمجھتے ہوئے مکی نے اپنے سائن کر دیے تھے اور پھر کاغذ کو محسن کی طرف بڑھایا۔ محسن نے بھی ہنستے ہوئے سائن کیے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر گروپ کے دوسرے لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ 5 منٹ وہ نکاح نامے کو لہراتا واپس آیا تھا۔ یہ لو آر جے، کام مکمل ہو گیا ہے۔ شیطانی مسکراہٹ لیے وہ آر جے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ آر جے کے لیے یہ سب ایک نیا کھیل تھا۔ اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے پھر وہ کاغذ کا ٹکڑا جس کی اسے اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی بنا سوچے سمجھے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا اب قانونی اور شرعی طور پر ایک مکمل نکاح نامے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ پلیز یار، کچھ سنا دو، اس بار مکی نے گٹار اسے تھماتے ہوئے کہا تھا، اور کچھ سوچ کر آر جے نے اسے پکڑ لیا تھا۔ خانم کالج سے سیدھا گھر آ گئی تھی۔ وہ اپنی اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہانی، تم ٹھیک ہو؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی اماں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کے بعد وہ بستر میں گھس گئی تھی۔ اگر مہرو کو پتہ چل گیا اور اسمارا آپی، وہ سب لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ نہیں، ایسے نکاح تو نہیں ہوتا۔
اب وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، لیکن اس نکاح نامے پر سائن تو میرے ہی ہیں۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اسی ڈر اور خوف میں اسے رات تک بخار ہو گیا تھا، وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اسے اپنے پچھلے سارے گناہ یاد آ رہے تھے، اور نم آنکھوں سے وہ صدقے دل سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ وہ روحان جبیر اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ اور حفصہ، اسے تو میں نے بہت اچھا سمجھا تھا، اس نے دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ خانم جو سخت افسوس ہو رہا تھا اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماہی بیٹا، آج میں کس سے ملا؟ سیٹھ ہمدان بہت ہی پرجوشی سے اپنی بیٹی کو بتا رہے تھے۔ کس سے بابا؟ فون کی دوسری جانب سے آواز ابھری تھی۔ آسی سے۔ سیٹھ ہمدان کے لب کانپے تھے۔ کیا سچ میں بابا؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا خود پر۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے میں نے کبھی جا کر اس کی خبر نہیں لی۔ سیٹھ ہمدان سچ میں بہت افسوس کر رہا تھا۔ کیسی ہے بابا وہ؟ ماہر نے پوچھا تھا۔ میرے لیے تو آج بھی ویسی ہی ہے، 22 سال پہلے والی آسی، مجھ سے فرمائشیں کر کر کے چیزیں منگوانے والی، لیکن وقت اور حالات نے اسے کافی بدل دیا ہے، اب کچھ نہیں مانگتی وہ۔ تو بابا آپ اب ان کی مدد کریں نا، قسمت نے آپ کو دوسرا موقع دیا ہے، اسے مت گوائیں۔ ماہی کی بات نے سیٹھ ہمدان کو چونکا دیا تھا، جبکہ ماہی جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس کے بابا نے کتنے سال اکیلے گزار دیے تھے صرف ماہی کی وجہ سے۔ وہ پہلی محبت کو آج بھی اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے۔ یہ قدرتی امر ہے، انسان اپنی پہلی محبت کو چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا، وہ گلے کا تاج بن کر ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، ہر لمحے اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ایک خالص جذبہ ہے جسے چاہ کر کے بھی ہم بھلا نہیں سکتے۔ پہلی محبت پرانے مقدمے کی طرح ہوتی ہے، نہ ختم ہوتی ہے، نہ انسان باعزت بھری ہوتا ہے، اور محبت نہ ملنے کا دکھ ماہی سے بہتر کون جانتا تھا۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، یقین کی آخری منزل پر آ کر بھی کوئی جذبہ، کوئی شک، کوئی اندیشہ بہت بے چین رہتا ہے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، کہیں یہ وصل کے لمحے بدل جائیں نہ فرقت میں، کہیں یہ قرب کی گھڑیاں جدائی میں نہ ڈھل جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس کو بدگما کر دے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مہرباں آنکھیں بدل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ گرم جوشی سرد پڑ جائے، تپا کے جاں سے ملنے کی روش یکبستہ ہو جائے، ادائے دل برانہ بے رخی کا روپ دھارے اور دل کا درد بن جائے۔ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، کبھی محفل میں سب کے سامنے وہ احتیاطاً بھی نظریں چرا جائے تو دل پر چوٹ لگتی ہے، آنسوؤں کا مے برستا ہے، کبھی مصروفیت میں فون کی گھنٹی وہ نوٹس نہ لے اور رابطے کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ دھڑک اٹھتا ہے دل، کیا جانیے کیا ہو گیا اس کو، توجہ میں کمی کیوں آ گئی، کیوں اس کی جانب ایک سناٹا سا چھایا ہے، جو اپنا اس قدر اپنا تھا آخر کیوں پرایا ہے۔ محبت سے جن سے ہوتی ہے انہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دامن گیر رہتا ہے، محبت جن سے ہوتی ہے۔ سنو آر جے، تم نے دوبارہ بھی اس ہانم کو تنگ تو نہیں کیا؟ حشام لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آنے والے آر جے سے پوچھ رہا تھا۔ حشام کی بات سن کر وہ ایک دم چونکا تھا۔ کیا بات ہے شامو کاکا، ویسے تو تمہیں لڑکیوں کے نام یاد نہیں رہتے اور مس ہانم تمہاری بڑی یاد ہے، آر جے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، بتاؤ تنگ تو نہیں کیا نا؟ حشام کو نہ جانے کیوں فکر ہو رہی تھی، وہ اتنے دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ آر جے کتنا چلاک ہے، نہیں تنگ نہیں کیا، بس بھگا دیا ایک چھوٹا سا ڈرامہ کر کے۔ کیسا ڈرامہ؟ حشام چونکا۔ پھر کبھی بتاؤں گا شامو کاکا، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا وہ آف لائن جا چکا تھا، پتہ نہیں اب اس نے کیا کیا ہوگا اس معصوم کے ساتھ۔ حشام کو فکر ہو رہی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ آر جے اپنی نئی ویڈیوز جو اس نے اپلوڈ کی تھی انہیں چیک کر رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے ایک نئی فالوورز اس کی ویڈیوز پر ری ایکٹ کر رہی تھی اور تعریف الگ۔ وہ کبھی کسی کے کمنٹس نہیں پڑھتا تھا، البتہ کبھی کبھی کچھ چیزیں اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کین وی بی فرینڈس؟ اس نئی لڑکی رحمہ کی طرف سے میسج آیا تھا۔ آر جے نے اس کے ٹائپ کیے گئے میسج کو سکین کیا تھا اور پھر بلا اختیار ہی وہ ہنس دیا۔
ڈونٹ ٹرائی ٹو میک می فول مس شارلی۔ وہ ایک سیکنڈ کے اندر اسے حقیقت سے روشناس کرا گیا تھا۔ اسٹوپڈ، وہ بڑبڑایا تھا، جبکہ دوسری جانب شارلی اس کا میسج پڑھ کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ وہ انسان تھا یا کوئی جادوگر؟ اسے بیوقوف بنانا واقعی ناممکن تھا۔ وہ کچھ دیر شاک رہی تھی اور پھر زیر لب مسکرا دی تھی۔ اس کا انتخاب 100% درست تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ آنسو کہیں ہجرت کر لے، آ کسی روز تیرے غم کی ضیافت کر لے۔ اس نے جاتے ہوئے پرسے میں یہی بولا تھا، اب یہ بہتر ہے کہ یادوں پہ قناعت کر لے۔ گاؤں سب ہار گئے، ہم جو کبھی واپس لوٹے، کیا ہی اچھا ہو اگر تیری زیارت کر لے۔ تو کہیں ہم کو ملے تو لپٹ کر تجھ سے اتنا پھر روئیں کہ ضائع یا بصارت کر لے۔ کام اٹھتا ہوں میں اب دیکھ کے ہنستے چہرے، لوگ یہ بنا محبت کی حماقت کر لے۔ اس محبت پہ بھی تم نے جو ستم ڈھائے ہیں، عین ممکن ہے کہ ہم تم سے عداوت کر لیں۔ حرم پچھلے 2 دنوں سے اکیڈمی نہیں گئی تھی۔ بخار اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اکیڈمی جائے گی تو مہرو اسے سوال کرے گی۔ موبائل پر آنے والی ہر کال پر وہ ڈر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ابھی پرنسپل کا فون آئے گا اور وہ پھر اس کی انسلٹ ہوگی۔ ابھی بھی موبائل پر ہونے والی بیپ پر وہ گھبرا گئی تھی، لیکن پھر نمبر اور میسج دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ایک ناگواری اس کے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ یہ شخص میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ بہت کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، بہت کچھ تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے احساسات کو کس سے شیئر کرے۔ مہرو سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی، اس کے برعکس وہ اس سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے میسج ڈیلیٹ کیا تھا، مجھے نمبر تبدیل کر دینا چاہیے۔ آخر وہ اسی آخری نتیجے پر پہنچی تھی۔ اس کے نمازیں لمبی ہوتی جا رہی تھی، گڑ گڑا کر وہ نہ جانے کیا مانگتی تھی۔ ایک ڈر نے اس کے دل میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ اس نے دوبارہ اکیڈمی جانا شروع کر دیا تھا۔ نہ مہرو نے کوئی بات کی تھی، نہ پرنسپل کا فون آیا تھا، اور نہ آر جے نے کوئی پیش رفت کی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی اسے مذاق سمجھ کر بولنے لگی تھی، یہ تمہاری سیلری ہے ہانی، اسمارا آپ ہی نے بھیجی ہے، تم بنا پرنسپل سے ملے واپس آ گئی تھی۔ مہرو نے ہانی کی امانت اسے دی تھی، جس پر ہانی نے شکریہ ادا کیا تھا۔ سب نارمل تھا، ٹھیک تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے انجانے نمبر کال آ رہی تھی، جس سے وہ جان بوجھ کر نہیں پک کر رہی تھی۔ میم میری بات سنیں، میں حفصہ ہوں، پلیز میم۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد تو حانم کا دماغ گھوما تھا۔ اس نے موبائل ہی بند کر دیا تھا، اور اب پھر کسی اور نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اٹھا لو نا ہانی، کس کا فون ہے؟ مہرو کی بات پر وہ چونکی تھی۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔